بات کی کہ لوکل جو انویسٹرز ہیں ان کے پرابلمز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سو آئی ووڈ وانٹ کہ کوئکلی آپ بتا دیں ان کے پرابلمز کیا ہیں, کون ان کو ایڈریس کرے گا, بیکاز مجھے جو بھی آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے ملٹی نیشنل کمپنیز اور فارن انویسٹرز ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا. دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں کسی بھی اسٹیٹ کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور پیسے کیسے آتے ہیں؟ آپ کی جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے, آپ کے پاکستانی ایکسپیٹریٹس باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں, آپ کے ملک کے اندر ایف ڈی آئی آتی ہے اور آپ کے ملک کے اندر ٹیکسیشن بہتر ہوتی ہے. اب ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. ہمیں اپنے اور میری ایز اے لاہور چیمبر, اور ہم نے اس سال کو بھی بزنس کمپلائنس اینڈ فیسیلیٹیشن ایئر ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے اس سال میں کمپلائنس کرنی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, فیسیلیٹیشن دینی ہے. اور ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ تو اتنے زیادہ ہیں ایکسپورٹس کے لیے کہ انہوں نے ایکسپورٹس کا کاؤنٹر بھی ہمارے لاہور چیمبر میں انہوں نے وہاں پر بنایا ہے. تو جب تک ہمارے ٹیکسیشن کے ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے, ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا, ہم ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے, ہم جو کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشوز ہماری نہیں بڑھیں گی, تب تک آپ کے لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس نہیں بڑھے گا. اور ہمارے جو لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس ہے, آپ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی چلے جائیں, آپ لیسکو میں چلے جائیں, آپ سوئی گیس میں چلے جائیں, آپ ایف بی آر میں چلے جائیں, آپ لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں. اب ایک شخص یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں ٹیکس نیٹ کے اندر بھی ہوں تو اس کے فوائد کیا ہیں. آئی ایم سوری, میں اس کا جواب صرف یہ دے سکتا ہوں کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے اس پہ پینلٹیز کی ریشو کم ہے, اور جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہے اس پہ پینلٹیز کی ریشو زیادہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے ایک ایسے بندے کے لیے جو اپنے لیکن انہی الفاظ پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ, بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریٹرن فائلنگ از ویری امپورٹنٹ. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ریٹرن کو فائل نہیں کریں گے اور ہم اسٹیٹ سے بچ جائیں گے, اتنا ایڈوانس سسٹم ہے, ہماری تمام انفارمیشن اسٹیٹ کے پاس ہے, اتنے ڈپارٹمنٹس آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں کہ ہم اب اپنا نقصان کریں گے. اور ایک اور بات اسی زمرے میں کہوں گا کہ ہم نارملی جو بھی کام کرتا ہے, جو بھی باپ یا جو بھی ماں, وہ اپنی اولاد کے لیے کام کرتی ہے کہ میری اولاد کو فلاں ایسٹ کا فائدہ ہوگا, پلاٹ کا, پراپرٹی کا, گاڑی کا. وہ اسٹیٹ کی ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے تمام پراپرٹیز ایسٹس کو ڈکلیئر کریں. اچھا, ڈکلیئر کرنا, لیکن پھر یہاں پر ایک اور بھی بات آ جاتی ہے نا کہ ہمارے ملک کا ایک یہ بھی المیہ کہ جو آنیسٹی کے ساتھ چلے گا اس کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے, جو دو نمبری کرے گا تو ان کے لیے مسائل کم ہوں گے. تو میرے خیال میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آنیسٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں بٹ وہ ڈرتے ہیں, اور لائک پچھلے کچھ عرصے میں جو ماحول رہا تو وہ زیادہ ڈرتے ہیں. سو حکومت کو بھی بہت چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو آپ نے بات کی ہے بالکل مہذب معاشروں کی اگر ہم دیکھیں ترقی اور تمام چیزیں اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہیں تو بہت ضروری ہے. ایک اور چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ابھی ہم کرنٹ سینیریو کو دیکھیں, ہمارے ملک میں جو گندم ہے, کپاس کی اگر ہم بات کریں, اور اس کے علاوہ بہت سے قدرتی ذخائر ہیں, تانبا آپ دیکھ لیں, سونا دیکھ لیں, اور بہت سے مختلف ریسورسز, قدرتی وسائل ہمارے پاس اویلیبل ہیں, بٹ انفارچونیٹلی وہ را فارم میں باہر بھیجوائے جا رہے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں اگر وہ را فارم میں بھی جا رہے ہیں تو میں دوبارہ پانی پہ آؤں گا. جو ہمارا وائٹ گولڈ ہے, ہم اس وائٹ گولڈ کو کئی بلین ڈالرز کا پانی ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں. اگر ہم صرف اسی کو بچا لیں, ہم واٹر ریزروائرز کی طرف آ جائیں, وہ پانی جس نے ہماری معیشت کو اور جس نے ہماری کسانوں کے لیے سونا بننا تھا, یوریا بننا تھا, وہ ان کو تباہ کر کے لے گیا. تو ہم آگے, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے واٹر ریزروائرز جو ہیں وہ ختم ہونے کے لیے جا رہے ہیں, ہم واٹر سکیس کنٹری ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ اب آپ کو کاٹن چاہیے ہے, ہمیں 15 ملین بیلز کی ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے, ہماری لوکل انڈسٹری کی, اور پچھلے سال ہماری جو کاٹن یہاں پر پروڈیوس ہوئی وہ 6 ملین بیلز ہوئی. ہمیں تقریباً 10 ملین بیلز کو امپورٹ کرنا ہے. ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو پرائرٹی لسٹ ہے نا اس کو چینج کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے. اور آپ کی امپورٹ تب کم ہوگی جب آپ کی لوکل انڈسٹری چلے گی. ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو چلانا ہے. ایکسپورٹ ایک چھوٹا سیکٹر ہے, امپورٹ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے.
لوکل انڈسٹری، جب آپ کے ملک میں لوکل انڈسٹری چلتی ہے تو ہم جتنے سوال کر رہے ہیں اور جتنا ہم نے ڈسکشن کی ہے، آپ کے ملک میں پیسہ بھی آئے گا، آپ کے ملک میں ٹیکس بھی آئے گا، آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوگا، آپ کے ملک میں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، آپ کے ملک میں لوگ سیٹسفائی بھی ہوں گے، آپ کے ملک میں جاب کریشن بھی ہوگی. سو وی ہیو ٹو پٹ آل اوور ریسورسز ٹورڈز دا لوکل انڈسٹری. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ کم ٹیکس بھی دیتا ہے، اس سے کہیں دوسری انڈسٹری لگاؤ، بیکاز ہی از انویسٹنگ ان یور کنٹری. سو آپ کی بات کا پھر یہی کنکلوژن میں تو یہی ڈرا کروں گی کہ لوکل انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوکل انڈسٹریز کو جہاں جہاں جس انداز میں آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں، پھر ہی ہم خوشحالی کی طرف جا سکتے ہیں. ایک آخری سوال کہ کسی بھی ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے گورننس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو مضبوط کرنے کی رائٹ ناؤ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے کہ آئی ایم ہیئر فار اکاؤنٹیبلٹی. اف یو آر ہیئر فار اکاؤنٹیبلٹی تو پھر سب اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اور ایک اور بات، اکاؤنٹیبلٹی کبھی بھی باٹم سے سٹارٹ نہیں ہوتی، اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ ٹاپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ اگر خود قانون کو پہ عمل کریں، میں نارملی ایک بات یہ کہتا ہوں، میں سسٹم میں موو کرتا ہوں، میں سسٹم کو اپنی مرضی سے موو نہیں کرتا. جب آپ سسٹم میں موو کرتے ہیں تو پھر ایوری تھنگ بیکمز آل رائٹ. لیکن جب آپ سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں سب کچھ کلیپس کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اینڈ پہ میسج